اور بلا تاخیر اساں پر مخصوص مہمان خصوصی خطیب پاکستان وعظ خوش الہان حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب جو کہ پرانے اکابرین کو جرے لوگ جان دیں، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہیں دے فرزند دیں تو سارے ساتھی انہیں دی خصوصی توجہ نال تقریر سن سو اور تعامونی فرمے سو انشاءاللہ جیری گال سمجھ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا جاگن دا ثبوت دیو، ذرا نعرہ ایک سنو، نعرہ تکبیر۔ کتنا دور دا سفر کر کے ہیں انہوں نے تھکاوٹ تے لائے بنے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات آج اس سیرت کے جلسے میں اپنے نبی کی محبت میں تشریف لائے ہیں. ذرا سا محبت کا اور اظہار فرمائیں عقیدت اور بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے. من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے. جدوں بولے منہوں پھل کھڑ دے تیری بات دیا کیا باتاں نے. انوار دیا برساتاں سن ایک دوجی نو کہندیاں راتاں سن. انوار دیا برساتاں سن ایک دوجی نو کہندیاں راتاں سن. جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے. من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے. قابل ذی وقار حضرات علماء اکرام محترم بزرگوں عزیز اور غیور نوجوانوں، کافی عرصے سے برادر محترم قاری عبدالقیوم صاحب رابطے میں تھے.
اور بڑی محبتوں کا اظہار فرماتے رہے، اہل علاقہ کے پیغامات پہنچاتے رہے۔ تو وقت جو ہے بھائی عتیق صاحب جو ساؤنڈ پہ بیٹھے ہیں انہیں بھی ساری بات معلوم ہے، کیونکہ بھائی عبدالقیوم صاحب ان کے پاس ڈیرہ غازی خان تشریف لے گئے، ان کے ذریعے سے بھی فون کرایا، کچھ ترتیب نہیں بن رہی تھی، بہرحال ان کی محبتوں کی وجہ سے آج کی ترتیب بنی، تو اللہ نے یہ کیا ہوا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، اللہ کے حبیب نبی کا ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے آپ کے اس علاقے اور اس مسجد میں آ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اساں تواڈے علاقے جڑن آنے ہیں نا ڈیرہ غازی خان، جام پور، راجن پور تے مجمع انہیں کل 4 گنا زیادہ ہوندے، لیکن ادھا مجمع ہوندے بالاں دا، ادھا چھوکریاں دا، ادھا جواناں دا، 4 بزرگ بیٹھے ہوندے سفید ریش، ایک این چونڈے چہی، اون چونڈے چہے اڈے تے ایک اڈے، لیکن ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا آپ حضرات کے اس مجمع کو دیکھ کر کہ الحمدللہ سیانے بزرگ حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ یہ قاری عبدالقیوم صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، میں سمجھتا ہوں گزشتہ دنوں بہت زیادہ بیمار بھی رہے، بیماری کے باوجود مجھے روزانہ پیغام دیتے تھے کہ بیمار ہوں، ٹیکہ لگوایا ہے، اب فلاں کو دعوت دینے جا رہا ہوں، فلاں کو پیغام دینے جا رہا ہوں، جلسے کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھی کہ بیمار ہو کینسل کر دیتے ہیں، بعد میں رکھ لیں گے، کہنے لگے کہ نہیں ہون تک کرے سوں جو تھی سی ڈٹھا ویس۔ میں نے کہا چلو میں بھی آؤں گا، بیان کروں گا، ول تیرے نال جو بن سی ڈٹھی ویس۔ اور حضرت نے بتلایا کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کثیر تعداد میں آج کے اس جلسے میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، گھر کے کام کاج میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنی میری بہن بیٹیاں بے اولاد ہیں اللہ اپنے خزانوں سے اولاد اور نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کے شادیاں اور رشتوں کے مسائل ہیں اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے۔ آپ حضرات کیونکہ بہت دیر سے تشریف فرما ہے، تھک بھی چکے ہوں گے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہ لوں، صرف 1 گھنٹہ لے لوں، اجازت ہے؟ میں نے 1 گھنٹے کی بات اس لیے کی کہ بھائی قاری عبدالقیوم صاحب جانتے ہیں میرے بیانات یوٹیوب سے سنتے رہتے ہیں، ہمارا کم سے کم بیان 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے، ورنہ اس سے آگے کے ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے حکم دیا ہے کہ ہمارے یہ سیانے بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کو تھکانا نہیں ہے، انشاءاللہ تھکائیں گے نہیں، جلدی آپ کو گھر کے لیے روانہ کریں گے، لیکن یاد رکھنا پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ موقع دوبارہ بنے نہ بنے، آج آپ کو آپ کے اور اپنے نبی کی عظمت اور سیرت سنا کے جاؤں تاکہ میرا بھی دل خوش ہو جائے، آپ کا بھی دل خوش ہو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چند لڑکے رہا کرتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر خدمت میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکثر خدمت میں ہے، حضرت انس اکثر رہا کرتے تھے، 10 سال خدمت کی، حضرت بلال حبشی خدمت میں رہا کرتے تھے، لیکن میرا اشارہ ہے خاص طور پر 3 لڑکے حضور کی خدمت میں رہتے، کوئی پانی پلاتا، کوئی جوتے مبارک سیدھے کرتا، کوئی پیغام لے جاتا، پیغام دیتا، کوئی چھوٹا موٹا کام کر دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔
اور عجیب بات یہ کہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام ہے عبداللہ. سونا نام ہے ماشاءاللہ. اپنی اولادوں کے ایسے نام رکھا کریں. ایک کا نام ہے عبداللہ، دوسرے کا نام ہے عبداللہ، تیسرے کا نام ہے عبداللہ. آپ لوگ کہیں گے ہمارے علاقے میں تو کوئی ایک نام رکھ دیں تو وہ نام بلندی والے نہیں رکھتے. کیوں؟ ڈر ہوندے کہ میرا بال اینا بال رل نہ ونجن، او میرا نہ چاہ ونجے میں اوندا نہ چاہ ونجا، کہ نہیں رلن بال. نام ایک جیسے ہیں تو کیا ولدیت الگ ہے، شکل الگ ہے، خون الگ ہے، تصویر الگ ہے، تقدیر الگ ہے. اور پھر اگلی بات یہ بھی کہ جو آج کل ہم جدید نام رکھتے ہیں ان ناموں سے ملتا کیا ہے؟ عبداللہ نام ان چند ناموں میں سے ایک ہے جو میرے اللہ کو بے حد پسند ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں، او لوگو، رب کائنات کو، میرے پروردگار کو دو نام بڑے پسند ہیں، دو نام بڑے اچھے لگا کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کر دیا کہ ہمیں بھی ارشاد فرمائے، ہمیں بھی بتلائیں وہ دو نام کیا ہے، ہم بھی اپنی اولادوں کے وہی نام رکھا کریں گے. فرمایا حضور علیہ السلام نے میرے اللہ کو ایک عبداللہ نام بڑا پسند ہے، دوسرا عبد الرحمن بڑا پسند ہے. ایک عبداللہ پسند ہے، جب تو اپنے بچے کو بلائے گا عبداللہ، رب کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا بندہ. جب تو کہے گا عبد الرحمن، رب کی تعریف ہو جائے گی، رحمان کا بندہ. اللہ کو یہ دو نام بڑے پسند ہیں. حضور نے فرمایا ان ناموں کی وجہ سے بڑی برکتیں آیا کرتی ہیں، اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. فرمایا لوگو، تم بھی اللہ کے پسند کے نام بچوں کے نام رکھا کرو، اللہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور ایک نام، او لوگوں آؤ میں آپ کو بتلاؤں، ان دو ناموں سے بھی بڑا اعلیٰ نام ہے جو اللہ رب العزت کو ان دو ناموں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. وہ نام کس کا ہے؟ وہ نام کون سا ہے؟ او لوگوں وہ نام ہے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. یہ نام محمد میرے اللہ کو ہر نام سے، تمام ناموں سے زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھا لگا کرتا ہے. اور لوگوں اپنی اولادوں کا نام اپنے نبی کے نام پر رکھا کرو، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. آج کل جڑے نا رکھیندن بالا دے مہینہ لگ میں دے نوجوان کولے دے پن انٹرنیٹ تو موبائلہ تو گوگل تو چنگا نا نہیں ملتا. مہینے تو بعد رکھیندن وال کیا رکھیندن، کوئی رکھیندن ٹنکو، کوئی رکھیندن پنکی، کوئی جناب فلاں تے کوئی فلاں. فائدہ کیا ہوا ان ناموں کا؟ اور اچھا نام رکھنے سے اس کے اثرات بھی پڑا کرتے ہیں. اپنی اولادوں کا نام اپنے نبی کے نام پر رکھا کرو، محمد نام رکھا کرو، احمد نام رکھا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی، جن کا کام یہی، جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے. وہ زمین پر چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں انہیں محمد یا احمد نام کا کوئی آدمی مل جائے وہ فرشتے اس اللہ کے بندے سے سلام کیا کرتے ہیں، مصافحہ کیا کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن گھروں کے اندر محمد نام کے لوگ رہا کرتے ہیں فرشتے ان کے گرد چکر لگایا کرتے ہیں. ان گھر والوں کے لیے، اس نام والے کے لیے اللہ سے مغفرت مانگا کرتے ہیں، برکتوں کی دعائیں کیا کرتے ہیں.
یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، آؤ اس سے بھی بڑا فائدہ بتلاؤں، قیامت کا دن ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ مجھے فرمائیں گے قیامت والے دن میدان محشر میں، اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیے۔ اللہ اپنے حبیب نبی کا نام لے کر یہ ارشاد فرمائیں گے، امام الانبیاء کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، امام الانبیاء کی امت کے جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لوگوں میں نے تمہیں تو نہیں کہا، یہ حکم تمہارے لیے کوئی نہیں، یہ ارشاد تمہارے لیے کوئی نہیں۔ امت کے لوگ کہیں گے مولا ہمارے ماں باپ نے آپ کے نبی کی محبت میں ہمارا نام بھی محمد رکھ دیا تھا، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے لوگو تم نے تو زندگی میں اس نام کی لاج نہیں رکھی، لیکن میں اللہ کو یہ نام بڑا پسندیدہ ہے، میں اللہ کو اس نام سے بھی بڑی محبت ہے، اس نام والے سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ فرمائیں گے لوگوں آج اس نام کی برکت سے میں اللہ تمہیں عظمت عطا فرماؤں گا، مقام و مرتبہ عطا فرماؤں گا۔ لوگ کہیں گے مولا ہمیں کیا ملے گا اس نام کی برکت سے؟ اللہ فرمائیں گے اے لوگوں جتنے بھی میرے حبیب نبی کے امتی تم کھڑے ہو، جن کے ماں باپ نے تمہارا نام تمہارے نبی کے نام پر رکھا، میں اللہ تم سب کو حکم دیتا ہوں سب کے سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ نام کی برکت سے ہم لوگ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو۔ حضور نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، اللہ رب العزت نام کی لاج رکھتے ہوئے دنیا میں برکتیں آخرت میں جنتیں عطا فرمائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا 3 لڑکے حضور کی خدمت میں کھیلتے تھے، گال یاد ہے؟ ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام بھی عبداللہ، تیسرے کا نام بھی عبداللہ۔ ایک جیسے نام ایک محلے میں رہتے تھے، آپس میں کبھی رلے نہیں، کوئی کبھی کسی اور کے گھر نہیں گیا، اپنے گھر جاتے تھے کیونکہ تینوں کی ولدیت الگ الگ تھی۔ ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام الانبیاء کی خدمت میں رہا کرتے، پانی پلاتے، جھاڑو دیتے، صفائی کرتے، عزت افزائی کرتے، آقا علیہ السلام کے کام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے کانوں نے سنا امام الانبیاء رات کو تہجد کی نماز کے بعد جب اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے، ان تینوں عبداللہ کے لیے جھولی پھیلا کر نام لے لے کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، کوئی اللہ والا پیر و مرشد اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ کیوں جی ولیاں کو منے دے ہو؟ اولیاء کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قاری حنیف ملتانی کوئی ولی منے دے ہو؟ کون کون منے دے؟ جہاں کو پتہ ہی ہو بھئی میں خام خانا منے دے ہو؟ کرامت سناوا کرامت سناوا چاہ کہیں سرگودا شہر میں یوں ہی جلسہ تھا، یہ سن 83-84 کی بات۔ ایک آدمی نے کہا قاری صاحب زرانے جلسہ ہی کہا قاری صاحب کئی سال ہو گئے شادی کو، میری اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کس کس کی اولاد نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرو، حالانکہ نظر تو نہیں آتا تھا۔ کس کس کی اولاد نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرو، میں دعا کروں گا اللہ بیٹا دے، وعدہ کرو اس کو قرآن کا حافظ بناؤ گے۔
25 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے 25 وہ کہتے ہیں کسی کی 10 سال سے اولاد نہیں تھی، کسی کی 5 سال سے اولاد نہیں تھی. جنہوں نے یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ میرا بھی کچھ عرصہ گزر گیا تھا، شادی کو اولاد نہیں تھی. کہتے ہیں کہ ہم 25 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور وعدہ کیا اللہ اولاد دے، بیٹا دے، ہم اس کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. قاری صاحب نے وہی سٹیج پر لوگوں کے لیے دعا کی. اللہ نے اگلے سال 25 کے 25 کو بیٹے عطا کر دیے. ابھی پچھلے دنوں مل کے آئے ہوں، اللہ نے 25 کے 25 کو قرآن کا قاری بنا دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، کوئی اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول فرما دیا کرتے ہیں، اللہ اولاد دے دیا کرتے ہیں. کسی کی اولاد کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنا دیا کرتے ہیں. اور لوگ دعا مانگنے والی ذات ہو، امام الانبیاء کی دعا مانگنے والے اللہ کے حبیب اور محبوب نبی ہو، اللہ دعا کو کیسا رنگ لگائیں گے، اللہ کیسی دعا قبول فرمائیں گے. حضور علیہ السلام نے ان تینوں عبداللہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی دعاؤں کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسرین کا امام بنا دیا، عبداللہ ابن عمر کو محدثین کا امام بنا دیا اور عبداللہ ابن مسعود کو فقہاء کا امام بنا دیا. ان میں سے جو پہلے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، صحابہ کا مجمع تھا. ابن عباس بیٹھے ہیں، صحابہ نے کہا اے ابن عباس تم لڑکے تھے اس وقت جب حضور کی خدمت میں رہتے تھے، زیارت کرتے تھے، واللیل زلفوں کو دیکھتے تھے، چال مبارک کو دیکھتے تھے، گفتار مبارک کو دیکھتے تھے. امام الانبیاء سے سارا قرآن بھی پڑھا، قرآن کی تفسیر بھی پڑھی. آج ہمیں ہمارے نبی کی عظمت، فضیلت، شان، بلندی اور مقام بتلاؤ. جی میں ساکو شوق ہے نا جی، کوئی عالم سڈو، کوئی مولوی سڈو، ساکو سارے نبی دی شان سناوے. یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ اس چیز کی بڑی طلب رکھتے تھے، اپنے بڑوں کے پاس جایا کرتے تھے. اس صحابی کے پاس جاتے جو حضور کی خدمت میں زیادہ رہے ہوں، جو زیادہ رہا ہو، اس نے زیادہ زیارت کی ہے، ساتھ بیٹھ کے کھایا، ساتھ پیا، ساتھ سفر کیا، اس کو بے شمار باتوں اور معلومات کا پتہ ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا ابن عباس ہمیں ہمارے نبی کی شان، مقام، مرتبہ، اونچائی بتاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او لوگو، رب کائنات نے ہمارے نبی کو آسمان میں سب سے افضل مخلوق فرشتوں کی ہے، فرشتوں میں جبرائیل امین سب سے اعلیٰ. رب کائنات نے تمام کے تمام فرشتوں اور جبرائیل امین سے بھی ہمارے نبی کو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، شان والا بنایا. جیسے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دی، صحابہ نے سبحان اللہ نہیں کہی. صحابہ نے کہا ابن عباس کوئی دلیل؟ تو نے جو بات کر دی کہ ہمارے نبی فرشتوں سے بھی اعلیٰ. صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یقین کوئی نہیں، کہا یقین تو ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، بڑا بلند شان عطا فرمایا، بل پروردگار عالم نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ہمیں سمجھا تو صحیح، جبرائیل امین تو خود بڑی عظمتوں والا، بڑی طاقت والا، بڑی جسامت والا، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جبرائیل کی شان زیادہ یا ہمارے نبی کی شان زیادہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ابھی دنیا نہیں بنائی، زمین آسمان نہیں بنے، یہ دنیا کا نظام نہیں بنا. جبرائیل امین کو اپنے عرش کے سامنے کھڑے کر کے اللہ رب العزت نے کچھ سوالات کیے، ان کے جوابات مل گئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے تیرا امتحان لیا، تو
پاس ہو گیا، ذرا بتلا انعام تجھے کیا ملنا چاہیے؟ جو امتحان میں پاس ہو جائے اسے انعام ملا کرتا۔ جبرائیل امین جان گئے تھے دنیا بنائی جائے گی، نبیوں کا نظام بنے گا، انبیاء بنائے جائیں گے، لوگوں کو بڑی عظمتیں ملیں گی، بڑے مقام و مرتبے ملیں گے۔ جبرائیل امین نے جھولی پھیلائی، مولا اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ چیز دے دو۔ رب کی ذات تو سب سے اعلیٰ، آپ کی جتنی کائنات ہے، جتنی خدائی ہے، جتنی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات میں مجھے رب کے بعد سب سے اعلیٰ بنا دو۔ جبرائیل نے کیا درخواست کی؟ مولا اپنے بعد مجھے عظمتوں میں سب سے اعلیٰ بنا دو۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ ممکن کوئی نہیں، مولا آپ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، آپ بڑی طاقت والے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل بات تیری ٹھیک ہے، میں بڑی طاقت والا، میں بڑی قدرت والا، میں بڑی عظمت والا، جو چاہوں کر لیا کرتا ہوں، میں کسی کا محتاج کوئی نہیں، مولا پھر بنا دیجئے مجھے سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ممکن کوئی نہیں، میں اللہ نے تقدیر کے قلم سے کچھ فیصلے کر کے رکھ دیے، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اللہ کے ان فیصلوں میں تبدیلی کوئی نہیں، ان میں تبدیلی ممکن کوئی نہیں۔ مولا وہ کیا فیصلہ آپ نے کر کے رکھ دیا جس میں تبدیلی ممکن کوئی نہیں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرا جسم بنانے سے بھی ہزاروں سال پہلے میں اللہ نے تقدیر کے قلم سے یہ بات لکھ کے رکھ دیا کہ میری تمام خدائی میں، میری تمام کائنات میں، زمین و آسمان میں رب کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا، رب کے بعد اگر کوئی اعلیٰ تو وہ میرا کالی کملی والا، میرا حبیب نبی سب سے اعلیٰ۔ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے ہمارے نبی کو جبرائیل سے بھی اعلیٰ بنایا۔ میرے محترم بزرگوں کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے نبی جبرائیل سے اعلیٰ، بلند اور بالا۔ اگر یہ بھی پتا چل جائے کہ ہمارے نبی جبرائیل سے کتنے اعلیٰ تو مزہ آ جائے گا۔ ایک تسا کو یہ پتہ لگ گیا بھی اے تمبو جڑا ہے اے زمین تو اچھا، اگر یہی پتہ لگ وجہ بھی 10 فٹ اچھا، 12 فٹ اچھا، یہ مسجد کی چھت جو ہے یہ زمین سے اونچی، پتہ لگ جائے کہ 11 فٹ اونچی، 12 فٹ اونچی، آسمان زمین سے اونچا، اگر پتہ لگ جائے کہ 1,00,000 فٹ اونچا یا کتنا اونچا پتہ لگ جائے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی جبرائیل سے اعلیٰ کتنے ہیں تو مزہ آ جائے گا، ہمیں ہمارے نبی کی فضیلت اور عظمت کا پتہ لگ جائے گا۔ بتا دوں آپ کو، معراج کی رات اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب نبی کو عرش پہ لے کے آؤ۔ واقعہ علماء سے سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوا۔ جبرائیل امین آئے لینے کے لیے رات کا وقت ہے۔ یہ قصہ میں نے نہیں گڑھا، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیل رات کو کہتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی زلفوں کو بھی واللیل فرمایا تو سیاہی کالی رنگت کی زلفوں کی اشارہ ہے، واللیل رات جیسی، بلکہ علماء نے لکھا اللہ نے حضور کی واللیل زلفوں سے سیاہی لے کے رات کی تخلیق کر دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ہمیں بتلایا کہ یہ رات کا ٹائم ہے جب معراج کا یہ سفر ہوا۔ مولا کیا ساری رات لگی یہ سفر کرنے میں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اور جبرائیل ذرا جلدی جا، جلدی واپس آ جا، یہ پوری رات کا سفر کوئی نہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا
لیلا. اللہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کرنا ہے, ساری رات نہیں لگانی. جبرائیل امین لینے کے لیے آ گئے, رات کا ٹائم ہے, حضور علیہ السلام آرام فرما ہے, سوئے ہوئے ہیں. جبرائیل امین ادب کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے, انتظار کرنے لگے, جاگ جائیں تو میں لے کر کے جاؤں, اللہ سے ملاقات کراؤں. تھوڑی دیر گزر گئی, جی میں آیا کہیں سوتے سوتے ساری رات ہی نہ گزر جائے. اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی, مولا آپ کے حبیب نبی سوئے ہوئے ہیں, سونے کے بعد جاگنے کا انتظار کروں یا جگا کر کے لے آؤں, رات کہیں گزر نہ جائے. اللہ نے فرمایا جبرائیل آج سے پہلے بھی کبھی رات کے وقت میرے حبیب نبی کی خدمت میں گئے ہو؟ عرض کر دی مولا ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ رات کے وقت بھی گئے ہوں. اللہ نے فرمایا آج سے پہلے رات کے وقت جب گئے سوئے ہوئے پایا یا جاگتے ہوئے پایا؟ عرض کر دی مولا ہمیشہ جاگتے پایا, ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے پایا, نماز کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتے پایا, اپنی امت کے غم میں آنسو بہا کر روتے ہوئے میں نے پایا. اللہ نے فرمایا او جبرائیل اگر آج سوئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں سوئے, میں اللہ نے سلایا. مولا کیوں سلایا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل قیامت تک کے لوگ اس واقعے کو پڑھا اور سنا کریں گے. آج تقریباً 1500 سال اس واقعے کو ہو گئے, آج بھی ہم تذکرہ کر کے اپنا ایمان بھی تازہ کر رہے ہیں, باتیں بھی سمجھ اور سمجھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ واقعہ پہنچے گا, اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فرشتوں کا سردار, یہ نبیوں کا سردار, ان میں عظمت کس کی زیادہ؟ مولا میرے لیے کیا حکم ہے, جگاؤں یا سونے دوں؟ اللہ نے فرمایا جگا کے لے آؤ. جگانے کے لیے آگے بڑھے, آج سے پہلے جگایا کوئی نہیں, جگانا آتا کوئی نہیں. عرض کر دی مولا آپ کے حبیب نبی کا نام گرامی اسم گرامی محمد کہہ کے آواز لگا دو. میں نے دنیا میں دیکھا لوگ اپنی اولادوں کو, بہن بھائی کو, کسی کو جگاتے ہیں, نام لے کے آواز لگاتے ہیں, او فلانے اٹھی ونج کم تے, او بال اٹھی ونج سکول مدرسے, لوگ آواز لگا دیا کرتے ہیں, کیا میں بھی آواز لگا دو؟ فرمایا نہیں آواز نہیں لگانی. عرض کر دی مولا کیا میں آپ کے حبیب نبی کو یاسین کہہ کے آواز لگا دوں؟ فرمایا نہیں طٰہٰ کہہ کے آواز لگا دوں؟ فرمایا نہیں مزمل کہہ دوں, مدثر کہہ دوں؟ فرمایا نہیں. عرض کر دی مولا آپ کے حبیب نبی کا سر مبارک ہلا دوں, جاگ جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں کرنا, آپ کے حبیب نبی کا دستے مبارک ہلا دوں؟ فرمایا نہیں. ہاتھ جوڑ دیے مولا آپ کا حبیب نبی بڑا اعلیٰ, بڑی عظمتوں والا, کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, جگانے کا انداز خود بتا دیجئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرا جسم بڑا اعلیٰ, تیرا چہرہ بڑا اعلیٰ, تیرے ہونٹ بڑے اعلیٰ, یہ چہرہ یہ ہونٹ تیرے اتنے اعلیٰ کہ انہی ہونٹوں کے ذریعے میں اللہ نے عرش سے اپنا قرآن کلام اللہ اپنے حبیب نبی کے پاس بھیجا, انہی ہونٹوں کے ذریعے پہنچایا. یہ ہونٹ بڑے عظیم ہیں. اللہ نے فرمایا آجا یہ جسم لے کر, یہ چہرہ لے کر, یہ ہونٹ لے کر میرے حبیب نبی کے پیروں کے تلووں میں آجا. جبرائیل وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے, تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے, خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا. اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنا یہ جسم, یہ چہرہ, یہ ہونٹ لے کر آجا, میرے حبیب نبی کے پیروں کی تلیوں میں آ کر بوسہ دے دے, جاگ بھی جائیں گے. قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ فرشتوں کا سردار ہے, یہ نبیوں کا سردار ہے. تیری بھی بڑی عظمت ہے, ان کی بھی بڑی عظمت ہے, تو بھی بڑے مقام والا, یہ بھی بڑی شان والے, لیکن پتہ چل جائے کہ
نبیوں کے سردار کے پیروں کے تلوے ہیں، جبرائیل اپنے ہونٹوں سے بوسے دے رہا ہے۔ کچھ اندازہ تھی گئی کہ سارے نبی دی عظمت جبرائیل تو کتنی اعلیٰ، کسی کے ہونٹ ہوں، کسی کے پیروں کے تلوے ہوں، کیا بات۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں اور زیادہ وضاحت میں جاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے صحابہ نے عرض کر دی، ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے نبی فرشتوں سے اعلیٰ اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے اعلیٰ، اگلی بات کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں ہمارے نبی زمین والوں سے بھی اعلیٰ، زمین پر سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، تمام انسانیت سے اعلیٰ، تمام انسانوں میں اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے فضیلت والا بنایا، لیکن فرمایا ہمارے نبی تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ، رسولوں سے بھی اعلیٰ، پیغمبروں سے بھی اعلیٰ۔ صحابہ نے عرض کی، ابن عباس کوئی دلیل دو، کوئی دلیل دے دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او لوگوں رب کائنات نے تمام نبیوں کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، تمام نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، ہر نبی کو اللہ نے نبوت کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ فرمانے لگے، او لوگوں کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو 2 معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو 4 معجزات عطا فرمائے۔ علماء بیٹھے ہیں، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا، قرآن مجید 4 سے آگے کی کسی نبی کے معجزات کی باتیں نہیں کرتا۔ فرمایا لیکن رب کائنات نے ہمارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 1 2 4 نہیں بلکہ اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ یہ میں اپنے نبی کی محبت میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ انگنت معجزات، یہ حقیقت بات ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اللہ نے ہمارے نبی کی واللیل زلفوں میں بھی معجزات رکھے، والقمر پیشانی میں بھی معجزات، والضحیٰ چہرہ انور میں بھی معجزات ہیں، امام الانبیاء کی ما زاغ البصر آنکھوں میں بھی معجزات ہیں، لسان و شفتین، ان ہونٹ مبارک، دندان مبارک، زبان مبارک میں بھی معجزات ہیں۔ امام الانبیاء کے تمام جسم اطہر کے جتنے حصے تھے، جتنے اللہ نے عضو عطا فرمائے، جتنے حصے عطا فرمائے، ایک ایک عضو کے اندر، ایک ایک حصے کے اندر اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں معجزات بسا دیے تھے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے جسم کے معجزات کی تفصیل بتاؤں، چند کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، چند ایک بتا دیتا ہوں۔ والضحیٰ چہرے کو جس نے دیکھا، اگر دل میں حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا تو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ کچھ ایسے تھے جن کے دل میں حسد اور بغض تھا، خاص طور پر یہودی اس زمانے کے، وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل میں سے آتے، یعنی ہم میں سے آتے، لیکن اللہ نے بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے بھیج دیا۔ صرف اتنی سی بات کا بغض تھا جو آج تک چل رہا۔ اور جس کے دل میں بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، ایک مرتبہ بھی اگر والضحیٰ چہرے کا دیدار کیا، وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، جہالتوں میں ڈوبے تھے، لیکن اگر پیار کے ساتھ ایک مرتبہ چہرہ انور دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔
میں ایک معجزہ آپ کو چہرہ انور کا سناتا ہوں، ٹائم بچا تو میں آپ کو آج عجیب معجزے سنانا چاہتا ہوں، دو تین۔ آپ نے چہرے کے واللیل زلفوں کے حضور کی زبان مبارک کے انگلی مبارک کے معجزات سنے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سناؤں گا امام الانبیاء کے پیروں کے تلووں کے معجزات۔ سنے سا ہوں ویلے جڑے ویلے تسا تھکاوٹ لہا کے باسو۔ میرا دل آدھے اے جڑے اگوں بیٹھے نا 20-30 بزرگ ساڑے، انہاں دی لتھی ہوئی تھکاوٹ، انہاں کو پیچھا بھیجا، پچھلے کو اگاں، لیکن توڑا بھی قصور کوئی نہیں۔ جلسے دا ٹائم لکھو یا 10 بجے، تسا دا 9 بجے آگئے ہو سو۔ کیوں جی آئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو بس آخری لمحات ہیں، چند باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام شہر سے باہر نکلے ہوں چہل قدمی کرنے، سیر کرنے، سامنے دیکھا کہ کچھ جانور کھیت میں چر رہے ہیں، ان میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے جو حضور کو بڑا پسند آیا۔ عرب لوگ جو تھے نا جی، عرب جتنے بھی چاہے صحابہ یا اور لوگ جانوروں کے، اونٹوں کے، گھوڑوں کے بڑے دل دادا تھے۔ کیوں؟ یہی ہوائی جہاز تھا، یہی ریل گاڑی تھی، یہی پراڈو تھی اور یہی ٹوڈی گاڑی، سفر کرتے تھے ان پہ، اس لیے پسند تھی جیسے آج ہمیں گاڑیاں پسند ہیں۔ تو حضور کی نظر پڑی، ایک اونٹ سرخ رنگ کا بڑا پسند آیا، ادھر دیکھا کچھ خیمے لگے ہیں، سمجھ گئے کہ کچھ مسافر لوگ ہیں، انہوں نے پڑاؤ کیا تو جانور ان کے ہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا بھی وہ سرخ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نے کہا میرا۔ حضور نے فرمایا بیچو گے؟ کہا جی بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا اتنے پیسے۔ قصہ مختصر، سودا طے تو ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں اگر تم یقین کرو، اعتبار کرو تو میں خرید و فروخت کرنے تو نہیں آیا تھا، چہل قدمی کرنے آیا، اونٹ پسند آ گیا، اگر تم چاہو اونٹ دے دو، میں جا کر پیسے بھیج دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پل کمبر پہ یہ واقعہ ہوا ہو، مثال دے رہا ہوں، تو یہاں حضور کا قیام ہو رہائش ہو تو حضور نے فرمایا اونٹ دے دو، پیسے بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے اونٹ کی مہار لگام حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی اور حضور لے کے چل دیے۔ وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، واللیل زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی چال مبارک کو دیکھ رہے ہیں، لباس مبارک کو دیکھ رہے ہیں، جسم اطہر کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور چلتے 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 بالآخر ان کی نظروں سے آرڈر ہو گئے، نظر آنا بند ہو گئے، دور چلے گئے۔ جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اب حیران ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، کہنے لگے اس کو ہم نے اونٹ دے دیا، ہم جانتے بھی کوئی نہیں، ہمیں نام بھی نہیں پتا، کہاں سے آیا اس کا علاقہ بھی نہیں پتا، اونٹ لے گیا۔ ایک کہنے لگا ان کی تو زلفیں اتنی بہترین اور حسین تھی، میں تو ان کی سیاہ زلفوں کو دیکھتا رہ گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک نے کہا چہرہ بڑا حسین تھا، میں تو چہرے کا دیدار کرتا رہا، پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہ نام کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، کوئی بات کرنی یاد نہ رہی۔ تیسرے نے کہا تو نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھی، ما زاغ البصر، آنکھیں بڑی حسین تھی، جھیل جیسی بڑی بہترین آنکھیں تھی، میں تو آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا او لوگو، ایک آدمی آیا، بڑا حسین تھا، بڑا معجبین تھا، اپنے حسن کا جادو جگا کر تمہیں لوٹ کے لے گیا۔ جب اس آدمی نے یہ جملہ بولا، اس قافلے کے، اس لشکر کے سردار کی بیوی پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، اس نے جب یہ جملہ سنا اندر سے آواز لگا کر کہنے لگی آ لوگو، اسے لٹیرا نہ کہو، اسے لوٹنے والے نہ کہو، وہ لوٹ کر نہیں لے گیا، وہ تمہارے پیسے واپس پہنچائے گا، اگر اس نے تمہاری اونٹ کی قیمت نہ دی تو میں ضمانت دیتی ہوں پیسے میں ادا کروں گی۔
وہ کہنے لگے بختہ علی سا کو دست سہی بھی تیرا کوئی جانن والا ہو سی، تیرا کوئی رشتہ دار ہو سی، واقف ہو سی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو جانتی بھی نہیں وہ کون ہے۔ یہ لوگ حیران ہو گئے، جانتی بھی کوئی نہیں، پتہ بھی کوئی نہیں کون ہے، لیکن ضمانت دینے کو تیار ہے، قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ اللہ والا، وہ حسین، وہ جمیل، جب تم لوگوں سے اونٹ کی باتیں کر رہا تھا، خریداری کی باتیں کر رہا تھا، اس کی زبان میں، اس کی گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اتنی مٹھاس تھی، آواز میرے کانوں میں آئی، میرے کان بڑے میٹھے ہو گئے، میرے جی میں آیا میں ذرا سا پردہ ہٹا کے چہرہ تو دیکھوں، جس کی آواز اتنی حسین ہے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ میں نے یوں اونٹ سے ہٹا کر اس حسین کا چہرہ دیکھا، میں نے اسی وقت گواہی دے دی تھی کہ یہ فراڈ کرنے والا کوئی نہیں، یہ لوٹنے والا کوئی نہیں، جس کا چہرہ اتنا حسین ہے ایسے چہرے سچے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اگلی بات بھی کر دوں تو آنے واسطے کوئی نہیں، میری ماں بہنہ جڑی سن دی پین انہاں واسطے۔ اس عورت نے کیا کہا کہ میں نے یوں پردے کی اوٹ سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے۔ یوں بغیر پردے کے باہر عورت نہیں پھرا کرتی تھی، وہ کہتی میں نے یوں پردے میں سے دیکھا اس کا چہرہ۔ اس زمانے کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ آج کی میری ماں بہن بیٹی کہتی ہے پردے کی ضرورت کوئی نہیں، پردہ تو دلوں میں ہوا کرتا ہے۔ اور لوگوں، ہم لوگ اتنے سمجھدار بن گئے کہ ہمیں پتہ چل گیا پردہ دل کا، لیکن میرے اللہ کے حبیب نبی کو کیا پتہ نہ چلا، میرے اللہ کو پتہ نہ چلا، جبرائیل امین کو پتہ نہ چلا، جس اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا اے میرے حبیب نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں کو، تمام امت کی مومنین عورتوں کو حکم دے دو کہ غیر محرم کو دیکھیں، گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیا کرو۔ ایویں ون کے دسنے انہوں نے میں کو ڈٹھا کوئی نہیں دے دے تساں پہ ہو گھر ون کے دسے سو کہ یوں چادر ڈالنے کا حکم ہے، لیکن یوں چادر ڈال کے میری مائیں بہنیں بیٹیاں چل پھر نہیں سکیں گی، گلی میں نہیں جا سکیں گی، بس سے چڑھ نہ سکسن، ڈیپو سن، سیٹ نظر نہ سی، کہیں کو ون کے ٹکر مرے سن۔ اس لیے یہاں جہاں آنکھیں ہیں یہاں سوراخ بنا لے تاکہ اس جگہ سے باہر نظر آتا رہے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی سن لیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، جیسے اپنا چہرہ اور جسم چھپانا ہے، یوں ہی کسی مرد کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں ہے۔ دیکھنے کا بھی پردہ ہے، دکھانے کا بھی پردہ ہے۔ کچھ خواتین اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، پردہ کر لیتی ہیں کہ میرا پردہ ہے، لیکن مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ خود کو بھی چھپانا ہے، اپنے آنکھوں کو بھی چھپانا ہے، آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ بہرحال وہ عورت کہنے لگی کہ اس حسین کی میٹھی آواز میرے کانوں میں آئی، میرے دل میں بڑی محبت آ گئی، میں نے پردے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا، اتنا حسین چہرہ، اتنا معجبین چہرہ۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی دیر گزری، صحابہ اکرام آ گئے، آ کر کے ان سے کہا ہمارے نبی نے تم میں سے کس کے پیسے دینے ہیں؟ ایک آدمی نے کہا میرے پیسے دینے ہیں۔ صحابہ نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے یہ پیسے بھیج دیے، یہ پیسے تمہاری قیمت تمہیں مل جائے گی، لیکن ہمارے نبی نے یہ کھانا بھیجا ہے، دسترخوان بھیجا ہے، روٹی بھیجی ہے۔ انہوں نے فرمایا مسافر لوگ ہیں، پتہ نہیں روٹی کھائی کہ نہ کھائی، غریب ہیں، کس حال کے ہیں، کب کھانا بنائیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے۔ اللہ کے حبیب نبی نے تمہارے لیے کھانا بھیجا اور ارشاد فرمایا ان لوگوں کو کہنا پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں اپنے اونٹ کی قیمت لے لو۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا ہمارے نبی بڑے سخی۔
اور امتی کا کیا حال ہے؟ بازار کوئی چیز لینے کے لیے جاؤ نا، دکاندار یا کسی کی بیٹھک میں جاؤ تو لوگ نا دسترخوان لگا کر کھانا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی میں مولوی آوے کون چھٹے دن اور رکھو بعد کھاسوں مولوی یہ کتا بھگتاؤں پہلے۔ اللہ کے بندے شاید مولوی تجھ سے زیادہ رجا ہوا ہو۔ میں آیا تو میں نے قاری عبدالقیوم صاحب کو کہا جی لے چلو مجھے مائک پہ، اکھن لگے کوئی نہ تو ملتان دا اے رواج ہو سی کہ بکھے بندے کو سٹیج تے گھن ونجو، سادہ رواج ہے پہلے دیسی مرغا کھاؤ ول مائک تے آؤ۔ میں سمجھ گیا سیانا بندہ ہے، اسا کو رجا کے بلیسی تاکہ مولوی مغرب تئی بیان کیتی رکھے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے خلوص میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے قاری صاحب کچھ دنوں سے بیمار ہیں، سب حضرات دعا فرمائیں گے اللہ صحت عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ لگا ہوا دسترخوان اٹھا دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کا مزاج، طریقہ، سنت، عمل یہ ہے کہ دسترخوان بناتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا جی پہلے کھانا بعد میں پیسے۔ اللہ کی شان، اللہ نے ان سب لوگوں کے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت ڈال دی۔ کہنے لگے او لوگوں تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، ایک تو حسین ہے ایک تو محجبین ہے، ہم دیکھتے رہ گئے، اور ہم لوگوں کے ساتھ یہ روٹی تو طے نہیں ہوئی، قیمت طے ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیمت بھیج دیتے، ہم اپنے پیسے لیتے آگے روانہ ہو جاتے، لیکن تمہارا نبی بڑا علم والا، بڑے حلم والا، بڑی حکمت والا، وہ پہچان گئے کہ ہم مسافر ہیں، ہم لوگ بھوکے ہیں، ہماری حالت کیفیت کو دیکھ کر جا کر انہوں نے ہمارے لیے کھانا بھیج دیا۔ اور لوگوں ہمیں اس نبی کی خدمت میں لے چلو، ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، قیمت بھی نہیں لیتے۔ لوگ صحابہ نے کہا قیمت کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے اور لوگوں ہم نے ایک اونٹ کیا بیچا، ہم تو خود بک چکے ہیں، لے چلو اس نبی کی خدمت میں، ہم بھی اس کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام پورے لشکر کو، اس کے بڑے کو بھی، امیر کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو امام الانبیاء کی خدمت میں لے آئے۔ وہاں آ کر ان سب نے امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے کسی نے واللیل زلفوں کا نظارہ کیا، کسی نے والضحیٰ چہرہ انور کا نظارہ کیا، ایک مرتبہ جس نے والضحیٰ چہرہ انور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اندازہ لگائیں رب کائنات نے ہمارے نبی کو کیا عظمت فضیلت عطا فرمائی، کیا کیا معجزات عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے جو میں نے آپ کو اشارہ اور وعدہ کر دیا تھا کہ چہرہ انور میں تو معجزات ہیں، آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، آنکھ مبارک کے بھی معجزات سنے ہوں گے، دستے مبارک کے بھی معجزات سنے ہوں گے، جس کے لیے دعا کر دی قبول ہو گئی، جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا غریب تھا تو بادشاہ بن گیا، اور جس کے حق میں جو جملہ بول دیا اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ لیکن آؤ اللہ نے ہمارے نبی کے پیروں کے تلووں میں بھی معجزات رکھے تھے۔ ٹائم تھوڑا ہے، ایک دو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگایا کرتے ہیں، صدا بلند کیا کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، مولا تیرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا پروردگار کوئی نہیں، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی احکم الحاکمین ہے، تو ہی خالق و مالک ہے، تیرے سوا رب کوئی نہیں۔ رب کے ذات کی بڑائی بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب نبی صحابہ کو جمع کرو، صحابہ میں ایک اعلان فرما دو۔ مولا کیا اعلان ہے؟ اللہ نے فرمایا اعلان کر دو، آج کے بعد قیامت کی صبح تک جو بھی آپ کا امتی، جو بھی میرا بندہ یہاں بیت اللہ میں آئے گا، حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، زیارت کرنے آئے گا، یہیں کا باشندہ نماز پڑھنے آئے گا، فرمایا یہاں حرم کعبہ میں جو آدمی آ کر ایک نماز پڑھے گا
میں اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ مولا کیا ہوا؟ آپ کے گھر بیت اللہ پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب نیچے تک آ گئی۔ بیت اللہ کے اوپر آپ کی تجلیات بہت زیادہ، وہ چاروں طرف نیچے آ گئی، اس لیے اس جگہ کی عظمت بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی، نہیں ایسی بات کوئی نہیں، انوارات تو بہت ہیں، تجلیات تو بہت ہیں، برکتیں تو بہت ہیں، لیکن اس جگہ کی عظمت بڑھ جانے کی یہ وجہ کوئی نہیں۔ مولا پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی، آپ کے قدم مبارک، آپ کے پیروں کے تلوے یہاں حرم میں بہت زیادہ مرتبہ لگے، اتنی مرتبہ لگے، میں اللہ کو پیار آیا، اور یہ آپ کے پیروں کے تلوے میں اللہ کو اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے، جہاں یہ لگ جائیں گے اس جگہ کو میں گل و گلزار بنا دوں گا۔ فرمایا یہاں آپ کے قدم مبارک زیادہ لگے، میں اللہ کو پیروں کے تلووں سے تو پیار ہے ہی، جہاں جہاں لگے اس مٹی سے بھی پیار آیا، میں نے اس جگہ کی عظمت بڑھائی، یہاں آ کر کوئی ایک نماز پڑھے گا میں اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ مجمع کوئی حاجی صاحب ہی بیٹھے جنہ حج عمرہ کیتا ہوئے کوئی بیٹھے ہیں، چلو شکر بزرگ ہیں، جوان کوئی نہیں، کوئی جوان ہویا تو میں ان کو سمجھاونا چاہنا میں۔ ساڑھے ملتان ایک بندہ حج کر کے آیا، انہیں نمازہ نہ پڑھی، ایک حاجی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ دے گھر تھی کہ آئیں تو نمازہ نہیں پڑھتا، اکھن لگے کہ مولویاں کو سن دے نہیں اتھا ایک نماز دا ثواب 1,00,000 دا ثواب ہے، میں ڈھیر ساری پڑھیاں یہ جڑی لکھاں کروڑا میری جمع ہیں، پہلے او تو پوری تھی ونجن وال شروع کرے سا، اور اس کملے کو یہ نہیں پتا کہ اگر تجھے وہاں نماز پڑھنے پہ وہ اللہ ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب دے سکتا ہے تو تیرے ایک غلط جملے پہ اللہ ساری نمازیں ضائع کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ نے عظمت عطا فرمائی اس جگہ کو۔ بہرحال حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی بنا لی، مسجد نبوی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، مسجد نبوی میں بالکل متصل امام الانبیاء کا گھر مبارک ہے جو آج حضور کا روضہ انور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی مسجد نبوی کے اندر ہی گزاری، وہی رہا کرتے تھے، وہی درس قرآن دیا کرتے تھے، وہی درس حدیث دیا کرتے تھے، وہی خطبہ دیتے، وہی دین کے مسائل لوگوں کو بتلاتے، وہی مسجد نبوی میں بیٹھ کر جہاد کی تیاری کرتے۔ مسجد نبوی امام الانبیاء کا تھانہ بھی تھا، کچہری بھی تھی، پنچایت کی جگہ بھی، مسجد نبوی حوالات بھی تھی، سینٹر جیل بھی تھی۔ چاچا جی کو سمجھ آئیے گا، تواری سمجھ نہیں آئی، لوگ حیران تھے بیٹھیں بھی اے ساری مسجد عبداللہ علی جڑی ہے ان کو جیلی بنا کے ویسی مولوی بھی آئندہ کوئی قیدی جو پکڑوں ہی تھائیں ڈھک کھڑا ہوں۔ زمانے کی بات ہے، حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں بدر کے قیدی بھی قید کیے گئے۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے ہمیں کیسا شفیق اور مہربان نبی عطا فرمایا۔ بدر کی جنگ ہوئی نا، بدر کی جنگ، کافر قیدی گرفتار کر کے لائے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ان کا کیا کریں؟ حضور نے فرمایا مسجد نبوی دے پلرہ نال بعد کھڑاؤ، تو آنے دا پلر ہی کوئی نہیں، تساں اگر قیدی گھینا ہو کتنا بدے سو، پہلے پلر بنوانے پوسن۔ بہرحال حضور نے فرمایا یہاں باندھو، اندر مسجد کے اندر رات کے ٹائم حضور نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پیچھے مشکیں بندھ کے اندر ساٹے ہوئے نہ کو۔ اب جب رات کا ٹائم ہوا نا، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا صحابہ جس کی پہرے داری کی باری ہے وہ بھی پہرا دے، میں امام الانبیاء بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری چرپائی بھی مسجد نبوی میں ڈالو، میں ادھر ہی قیدیوں کے پاس سوؤں گا۔ چرپائی ڈل گئی، حضور آرام فرما رہے ہیں، لیکن حضور کو نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ۔
پہرے پہ موجود ایک صحابی آگے بڑھے، آقا کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کچھ پریشان ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ان قیدیوں میں میرے چچا عباس بھی ہیں جو قیدی بن کر آئے ہیں، گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، کسی نے ان کی رسیاں بہت زیادہ کس دی ہیں، وہ تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہیں، آ کی آواز ان کے منہ سے آ رہی ہے، وہ بے چین ہے، وہ پریشان ہے، جب تک انہیں سکون نہ آئے گا مجھے بھی سکون نہ آئے گا۔ ایک صحابی ایک طرف سے گئے، خاموشی سے جا کر حضور کے چچا عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی، انہیں سکون آ گیا۔ کچھ دیر گزری، صحابی نے عرض کر دیا کہ آپ کے چچا تو سو گئے لیکن آپ کو نیند ابھی بھی نہیں آ رہی۔ فرمایا لوگوں کسی نے میرے چچا پر ترس کھاتے ہوئے ان کی رسیاں تو ڈھیلی کر دی لیکن اور لوگوں کی رسیاں ابھی بھی کسی ہوئی ہیں، اور لوگ ابھی بھی تکلیف میں ہیں، اور لوگ ابھی بھی پریشان ہیں۔ صحابہ نے عرض کر دی آقا پھر کیا ہوا؟ لڑنے آئے تھے، دشمن ہیں ہمارے، مخالف ہیں، اگر وہ کرا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ تکلیف میں ہیں تو کیا ہوا؟ فرمایا اے صحابہ اکرام ہے، رب کائنات نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ ہمارے دشمن ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے مخالف ہیں تو کیا ہوا؟ لڑنے آئے تھے تو کیا ہوا؟ جنگ کرنے آئے تو کیا ہوا؟ لیکن ہے تو انسان ہے، جب تک یہ قیدی نہیں سوئیں گے امام الانبیاء کو نیند نہیں آئے گی۔ تو حضور کی مسجد نبوی ہی حضور کا گھر بھی، تھانہ بھی، کچہری بھی، پنچایت بھی، جیل بھی، حوالات بھی، سب کچھ یہی ہوتا تھا۔ ایک عجیب معجزہ ہی تھا، سنائی ونجا تو کو ٹائم ڈھیر نہیں تھی گیا، چلو یہی معجزہ سنا کے بات ختم کر دوں گا، ابھی اثر بھی کیونکہ پڑھنی ہے۔ حضور کے چچا عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب جنگ بدر میں لڑنے آئے۔ گھر سے جب چلے نا جنگ کے لیے کافی سارا سونا تھا جو اپنی بیوی کو دے کے آئے، کسی کو پتہ نہیں لگا، بتا کے آئے کہ میں واپس آ گیا تو میری امانت ہے میں لے لوں گا، اگر میں نہ آیا تو پھر یہ میری اولاد میں میری وراثت برابر تقسیم کر دینا۔ جنگ بدر ہوئی، قیدیوں میں قید ہو گئے، مشورہ ہوا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ حضور ایک ایک قیدی کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں فدیہ منگاؤ رہائی ملے گی، فدیہ منگاؤ رہائی ملے گی۔ اپنے چچا عباس کو جب حضور نے فرمایا نا چچا فدیہ منگاؤ قید سے آزاد ہو جاؤ گے، چچا عباس کہنے لگے او بھتیجے چچا تیرا غریب ہے، میرے پلے کچھ نہیں، لوگوں سے بھیک مانگ کر فدیہ دوں گا، لوگوں کے دروازوں پہ مانگتا ہوا تیرا چچا اچھا لگے گا؟ ایک جملہ بولا کہ شاید میری جان چھوٹ جائے، میرا خون ہے، میرا بھتیجا ہے، شاید ترس کا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں کیا پتا یہ امام الانبیاء ہے۔ چچا کہنے لگے بھتیجے آزادی کے لیے، رہائی کے لیے، فدیہ دینے کے لیے ایک ایک دروازہ کھٹکا کے بھیک مانگتا ہوا تیرا چچا اچھا لگے گا۔ حضور نے فرمایا او میرے چچا، او میرے پیارے چچا، تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس سونے کا کیا کرو گے جو اپنی بیوی کو دے کر آئے ہو؟ چچا کہنے لگے بھتیجے کون سا سونا؟ حضور نے فرمایا او میرے چچا پریشان نہ تھی، میں کو ہر گال دا پتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل آیا مجھے ساری کہانی بتا گیا، اگلے جملے بھی مجھے پتا ہے، سننا چاہتے ہو وہ یہ ہے تو بتا کے آیا کہ میں آ گیا تو امانت ہے، میں مر گیا تو اب میری اولاد میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے دل میں اس وقت ایمان اتر گیا تھا، لیکن میں نے اس وقت کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، میں قید میں تھا، لوگ کہیں گے بھتیجے کی قید میں تھا کلمہ پڑھ کے آ گیا، میں آزاد ہوگا تو پھر آزاد ہے، حیثیت سے کلمہ پڑھا۔
تو حضور نے مسجد نبوی بنائی، اسی مسجد میں رہتے ہیں۔ قاری عبدالقیوم صاحب اگر اسی مسجد میں رہتے ہوں، ہر جگہ ان کے قدم لگیں گے، ہر جگہ قدم لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی ایک اعلان مکے میں کیا تھا، ایک اعلان مدینے میں کر دو۔ مولا وہ کیا اعلان ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کو بتلا دو کہ قیامت تک جو بھی میرا امتی یہاں مسجد نبوی میں آ کر ایک نماز پڑھے گا، میں اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ مولا اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ مسجد نبوی آپ کو بڑی پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں پسند تو آئی، لیکن یہاں اس زمین پر آپ کے قدم مبارک زیادہ لگا کرتے ہیں، جہاں جہاں یہ تلیاں لگ جائیں گی اس جگہ کو میں گل و گلزار بنا دوں گا۔ کچھ عرصہ اور گزرا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب نبی یہ آپ کا مسجد نبوی میں گھر ہے، وہ آپ کا منبر ہے، ایک اعلان اور فرما دو۔ مولا کیا اعلان؟